سعودی عرب کے عالم دین محمد قاسم الغوری نے آل سعود کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہے۔ انہوں نے حال ہی میں ایک ایسا بیان دیا تھا کہ سعودی حکومت میں منافقین موجود ہے۔ یہ منافقین ہی ہر گروہ میں فساد کے جراثیم پیدا کرتے ہیں، اور یہی منافقین سعودی عرب میں طرح طرح کی محفلیں کروا رہے ہیں، جس میں فحاشی کی محفلیں، جوئے کے اڈے اور سنیما گھر آباد کیے جا رہے ہیں۔ سعودی عالم دین نے کہا ہے کہ ہم ایسی محفلوں سے اظہار بیزاری کرتے ہیں، اس کے پیچھے شیطانی طاقتیں ہیں جو اپنے بڑے بڑے اہداف حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کے عوام کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد ان شیطانی طاقتوں کے خلاف آواز بلند کریں۔ ناظرین، سعودی عرب میں فحاشی کے بڑھتے ہوئے واقعات کے خلاف وہاں کے علماء کرام کے ساتھ ساتھ کچھ غیرت مند عوام بھی کھڑی ہو چکی ہے، مگر جو بھی اس کے خلاف آواز بلند کرتا ہے تو اسے بھی دھر لیا جاتا ہے۔ ایک ایسا ہی واقعہ چند روز قبل پیش آیا جب سعودی شہری نے کہا میرا گھر مکہ میں ہے اور میرے گھر کے پاس فحاشی کے اڈے موجود ہے۔ میں مسلمانوں کے مقدس شہر مکہ میں فحاشی کے اڈے نہیں دیکھ سکتا ہوں، اور میں اس بات سے بھی پریشان ہوں کہ میں اپنی بیٹیوں کی تربیت کس طرح کروں گا۔ سعودی حکومت نے جب اس شہری کی فریاد کو سوشل میڈیا پر دیکھا تو فوراً اسے دھر لیا گیا۔ یہ حیران کن بات ہے کہ اسلامی ملک ایران میں فحاشی پھیلانے والوں کو سزا دی جاتی ہے۔ وہاں بے حجاب عورتوں کو دیکھ کر بے حجابی اور مردباد کے نعرے لگائے جاتے ہیں، مگر سعودی عرب میں اگر کوئی شخص کہے کہ یہاں فحاشی کا اڈا ہے، رقص ہوتا ہے، تو اسے چپ کروا لیا جاتا ہے۔ کئی سالوں سے ویژن 2030 کے لیے سعودی عرب میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں لائی جا رہی ہے۔ یہاں اب ہر طرف اور ہر کام کی اجازت ہے جس کی اسلام میں ممانعت ہے۔ سعودی شہر ریاض میں میوزک فیسٹیول ہوا جس میں بڑے گلوکار اور دنیا بھر سے بڑے بڑے ایکٹرز بھی آئے اور پوری رات فحاشی کی محفل لگی رہی۔ صرف یہی نہیں بلکہ گلوکارہ نے فحش قسم کا لباس بھی پہنا ہوا تھا، اور اس کے برابر میں سعودی عرب کا پرچم بھی لہرایا گیا تھا جس پر کلمہ طیبہ بھی لکھا ہوتا ہے۔ موسیقی کی محفل میں کلمہ طیبہ کی توہین پر دنیا بھر کے مسلمان شرمندہ ہے۔ گلوکارہ نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ اس نے 5 گانے گانے تھے، مگر اذان شروع ہو گئی، اسی لیے اس گلوکارہ نے احترام کیا اور میوزک بند کر دیا۔ اب اس بات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اذان کا احترام تو باقی ہے، مگر لگتا یوں ہے کہ مستقبل میں احترام بھی ختم ہو جائے گا۔ سعودی عرب میں بے حیائی کی انتہا ہو گئی۔ مقدس سرزمین پر ماڈلنگ کی اجازت بھی دے دی گئی ہے، جہاں بڑے بڑے فیش ماڈلنگ اداکارائیں شرکت کریں گی۔ سعودی عرب دنیا بھر میں مسلمانوں کے لیے مقدس ترین سرزمین کی حیثیت رکھتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب میں بے حیائی روکنے کے لیے سخت اقدامات کیے جاتے ہیں۔ مگر گزشتہ کچھ عرصے سے سعودی عرب میں ایسے شرمناک واقعات پیش آ رہے ہیں جن کے باعث امت مسلمہ کا دل بہت دکھی کی حالت میں ہے۔ اب تو سعودی عرب کے خلاف پاکستان کے علماء کرام بھی آواز بلند کرتے نظر آ رہے ہیں، جن میں عالم دین، مذہبی اسکالر مفتی تقی عثمانی شامل ہے۔ مفتی تقی عثمانی نے کہا تھا کہ کیا کوئی عقل مند شخص سعودی عرب میں موجود نہیں ہے جو اس کے خلاف آواز اٹھائے، مگر عالم دین کو شاید یہ نہیں پتا کہ فحاشی کے خلاف آواز اٹھانے پر بھی اب سعودی عرب میں پابندی لگ چکی ہے۔ اسی طرح سعودی عرب میں چند ماہ قبل ایسا ہی واقعہ سامنے آیا تھا جس میں نوجوان سوشل میڈیا اسٹار خاتون نے اپنی ایک انتہائی شرمناک تصویر پوسٹ کی تھی، جس میں وہ ایک مشہور ثقافتی مقام پر سرعام بوس و کنار میں مصروف ہے۔ اس نے سفید رنگ کا ایک ایسا لباس پہن رکھا تھا جس میں اس کا جسم صاف نظر آ رہا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اگلے ہی روز ان دونوں اسٹارز نے ایک انتہائی شرمناک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر شیئر کر دی تھی، اور اس ویڈیو میں بھی یہ دونوں اسی مشہور سیاحتی مقام پر موجود ہیں۔ اس ویڈیو میں بھی اس خاتون نے وہی مختصر لباس پہن رکھا تھا۔ اس بے حیائی ویڈیو پر سوشل میڈیا صارفین شدید غم و غصہ میں ہے۔ اب جو بھی سعودی عرب میں ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو اسے سعودی حکومت کی طرف سے سزا دی جاتی ہے۔ سعودی عرب آہستہ آہستہ اپنا تشخص کھوتا جا رہا ہے اور مغربی دنیا کے لباس کو، ان کے احکامات کو اور ان کے طور طریقوں کو قبول کیا جا رہا ہے۔ ساحل سمندر پر ایسی تفریح گاہیں بنائی جا رہی ہے جہاں خواتین صرف آدھا لباس پہن کر جا سکیں گی۔ مذہب اسلام میں جس پردے کا حکم دیا تھا اب وہ پردہ آل سعود کے دماغوں پر پڑ گیا ہے۔ سعودی شہزادہ محمد بن سلمان نے دجال کی خوشنودی کے لیے ایسے کام شروع کر دیے جن کو دیکھ کر ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ اب تو سعودی عرب میں نامحرم جوڑے کو ایک ساتھ اور ایک کمرے میں سونے کی اجازت بھی دے دی گئی ہے۔ پہلے تو غیر ملکی خواتین آتی تھی تو سعودی عرب میں حجاب پہن لیتی تھی، اب تو غیر ملکی خواتین سے یہ پابندی بھی ختم کر دی گئی ہے اور مزید آسانیاں دینے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ دوستو، دعائیں اللہ تعالیٰ عرب کے حکمرانوں کو ہدایت نصیب کرے، آمین۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی دعا ہے تو کامنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر جائیے گا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں۔ حسب روایت چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی ایک انفارمیٹیو ویڈیوز میں، دیجیے اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔